آپ سن رہے ہیں مولانا تبارک اسمی کے اسلامک بیان کو اور جوشیلا انداز کو۔ ہمیشہ اپنوں سے ہی شکوہ رہتا ہے۔ ہم آپ سب سے پوچھنا چاہتے ہیں، جتنوں لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، آپ بتائیے کہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ آپ کہیں گے کہ اسرائیل کا بادشاہ ہے، لیکن میں آپ کی بات کو کنڈم کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ اس وقت سب سے بڑے ظالموں کی لمبی فہرست ہے۔ یہ جو 57 مسلم ممالک کے بادشاہ ہیں، یہ سب کے سب ظالم ہیں، اور کیوں نہ کہیں ان کو ظالم۔ ایران کہتا ہے کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے، اور پھر اسماعیل ہانیہ کو اپنے ملک میں مروا دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کوئی مہمان آتا ہے کسی شہر میں، کسی ملک میں، میزبان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سیفٹی دیا جائے، ان کی حفاظت کرے، لیکن آپ کے ملک میں اسماعیل ہانیہ مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں اسرائیل سے بدلہ لیں گے۔ آج سے نہیں، جس وقت یہ لڑائی ہو رہی تھی اس وقت سے آپ کہہ رہے ہیں بدلہ لیں گے۔ سعودی الگ دھمکی دیتا ہے، دبئی الگ کہتا ہے، لیکن کوئی میدان میں آنے تک تیار نہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ سب کا ضمیر بک چکا ہے۔ آپ سب جتنے مسلم حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، سب کے اندر سے ایمان کو کسی اور نے خرید لیا ہے۔ آپ کے منہ میں زبان تو ہے، لیکن اس زبان پر حکومت کسی اور کی ہے، اس لیے آپ بولنے تک تیار نہیں ہے۔ فلسطین کا بچہ بچہ، وہاں کے عوام شہید ہو رہے ہیں، اور وہاں کے خون کو یہ ظالم لوگ اپنے پانی سے بھی کمتر سمجھ چکے ہیں۔ آج کیا نہیں ہوا؟ وہاں کے جو غزہ ہے، سب سے مشہور شہر، اس کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا۔ وہاں کی رپورٹیں آتی ہے کہ رات کو جب سوتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کون سا بم آ کے اس کی زندگی کو آخری کر دے، اس کی زندگی کا کھیل وہیں ختم ہو جائے۔ لیکن ایک وہ وقت تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پتہ چلا اللہ کے نبی کو، تمام صحابہ کو بیعت لے لیے کہ آج سب سے بدلہ لیں گے۔ ایک دور یہ ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، 1 لاکھ سے زائد مسلمان مظلوم شہید ہو گئے۔ کسی کی زبان نے حرکت نہیں کی کہ ہم بولیں۔ ایک بیٹھک بنا لیتے ہیں، ایک کمیٹی قائم کرتے ہیں جس کا نام OIC ہے، بیٹھ کر پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں کہ روٹی پکانے کی بات کرنی ہے یا کوئی بل بنانی ہے۔ مجھے بتائیے، اتنی بڑی بیٹھک میں کوئی یہ فیصلہ نہیں لیتا کہ اسرائیل کو گھس کر ماریں گے۔ اگر کوئی یہ کام کر لیتا، خدائے پاک کی قسم، اسی دن جنگ رک جاتا، کیونکہ ان لوگوں نے، اسرائیل نے ہمارے نبض کو پکڑ کر چیک کر لیا ہے کہ ان میں ہمت نہیں، ان میں طاقت نہیں، ان میں حوصلہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے آ کے یہ بات کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر بزدلی ہے۔ کیوں نہ ہو بزدلی؟ کیونکہ آپ دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ کاروں میں گھومیں گے، آپ علاقے کا سفر کریں گے۔ آپ اس لیے دنیا میں آئے تھے کہ غریب، مظلوم، بے بس مسلمانوں کے پاس جاتے اور آپ ان کی کفالت کرتے، ان کی مدد کرتے۔ سب سے زیادہ حیران اگر کسی دیش نے کیا ہے مسلمانوں کو تو وہ سعودی عرب ہے۔ ہر ایک کی نگاہ لگی رہتی ہے کہ سعودی عرب سے کچھ بولے گا، لیکن اتنے نالائق لوگ ہیں، کچھ بولنے کی بات تو الگ ہے، کوئی امام منبر سے بولتا ہے تو اس کی گرفتاری کرا دیتے ہیں۔ یہ مسلم حکمرانوں کے حال ہے۔ یاد رکھو، خدائے پاک کی قسم، تم بھی دنیا سے جاؤ گے، اور یہ تمام کے تمام مظلومین وہاں رہیں گے۔ ایک ایک کر کے تمہارے گربان کو پکڑ کے پوچھے گا، اے سلمان، تو بتا کہ دنیا میں کس لیے گیا تھا؟ تو نے کبھی بھی معصوم مظلوم فلسطین پہ بولا؟ میں کسی غیر مسلم سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں اپنے حکمرانوں سے، یہ دبئی کے بادشاہ ہیں، یہ قطر کے، یہ کویت کے، یہ سعودی عربیہ کے، یہ ترکی کے، یہ افغانستان کے، ملیشیا کے، انڈونیشیا کے، کتنے ایسے مسلم ممالک ہیں جن کے پاس اللہ نے ایسی طاقتیں دی ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اسرائیل کو مٹی میں ملا دے گا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جن کا تعلق اللہ سے کٹ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بزدلی کی چادر اٹھا دیتے ہیں، اور یہی حالت اس وقت مسلم بادشاہوں کی ہے۔ بزدلی ایسی چھائی ہے کہ ہم باہر آئیں گے تو لوگ خلاف ہو جائیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، اس لیے جی رہے ہیں۔
ارے اللہ کے بندو، اللہ کے لیے جیو کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، ساری دنیا کہیں اور جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ کام کر لیے ہوتے تو خدائے پاک کی قسم آج دنیا کے نقشے میں ہم لوگ کچھ اور ہی ہوتے۔ آج جو ہم پٹ رہے ہیں نا اور ہر جگہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، سب ذمہ دار ہمارے بادشاہ ہیں کہ ہمارے ووٹ سے یہ لوگ جیتتے ہیں، عوام کے ووٹ سے، لیکن عوام کے ساتھ یہ لوگ غداری کا معاملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم جیتیں گے، انصاف کریں گے۔ یہی ہے انصاف کہ پورے کے پورے شہر کو آپ نے برباد کر دیا۔ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے نہیں ہیں، آپ کے یہاں بیٹی نہیں ہیں، کبھی آپ غور کرتے دیکھتے کہ کاش کہ میرے گھر میں یہ بم گرتا تو کیا حالت ہوتی۔ سب سے زیادہ افسوس ایران پہ ہے، جن کے بارے میں ہر کوئی اچھا سوچ رہا ہے، ایران بدلہ لے گا۔ میں پوچھتا ہوں ایران کے حکومت سے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اسماعیل ہانیہ کی حفاظت کرتے؟ آپ اپنے ملک میں بلائے، تہران جو آپ کی راجدھانی ہے، اور وہاں بلا کر مروا دیے۔ کون مارا پھر؟ ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ کے ملک میں مرا ہے، ذمہ دار آپ ہیں۔ یہ گول مول بات مت کیجئے کہ مسلمانوں کو خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ میرا خدا جانتا ہے، اگر آپ شیعہ ہیں کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جھوٹ تو مت بولیے کہ ہم اٹیک کریں گے، ہم حملہ کریں گے۔ کتنا وقت لگتا ہے حملہ؟ ایک صدام حسین تھا، دنیا کے سامنے کھڑے ہو گیا اور کر کے دکھایا، لیکن ایک ہم ہیں بولتے رہتے لفاظی کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اب بھی انصاف کیجئے، یہی ریکویسٹ، یہی درخواست ہے آپ لوگوں سے۔ ایک جگہ آئیے، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انسان بن کر دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔